بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، جامع السنن الترمذی کے ابواب البر والصلۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک اور درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا سبق نمبر 64 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی السخاء، یہ باب ہے سخاوت کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا ابو الخطاب زیاد بن یحییٰ الحسانی البصری قال حدثنا حاتم بن وردان قال حدثنا ایوب عن ابن ابی ملیکہ عن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا قالت، ہمیں روایت کی ابو الخطاب زیاد بن یحییٰ الحسانی بصری نے، انہوں نے روایت کی حاتم بن وردان سے، انہوں نے ایوب سے، انہوں نے ابن ابو ملیکہ سے، اور انہوں نے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ قالت، فرماتی ہے، قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہ لیس لی من شیء الا ما ادخل علی الزبیر افاعطی، اے اللہ کے رسول میرے پاس اپنی تو کوئی مال اور دولت نہیں ہے مگر وہ چیز ہوتی ہے جو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا کر مجھے دے دے، تو کیا میں اس میں سے کسی کو دے دوں؟ یعنی کیا اس میں سے میں صدقہ کروں؟ مطلب یہی ہے۔ قال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اس میں سے بھی صدقہ کیا کرے۔ لا تو کی فیو کا علیہ کے، یعنی بندن نہ باندھ، تیلی کے منہ کو بندن نہ باندھ، دینے کی جگہ میں دے دیا کرے۔ فیو کا علیک، ورنہ تجھ پر بھی تیلی کا منہ باندھ دیا جائے گا۔ اگر تو لوگوں کو نہیں دے گی تو اوپر سے اللہ تعالیٰ تیرے اوپر بندش کر دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے بھی تجھے ملنا بند ہو جائے گا۔ یقول لا تحصی فیحصى علیک، اور فرماتے تھے گنا مت کرو، اگر گن گن کر رکھو گے، لگاؤ گی تو اوپر سے بھی تجھ پر گنتی لگا دی جائے گی۔ فیحصى علیک، اوپر سے بھی تجھے گنتی لگائی جائے گی، یعنی پھر تجھے بھی حساب سے ملے گا، زیادہ نہیں۔ وفی الباب عن عائشہ و ابی ہریرہ، اس باب میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایات مروی ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ روایت حسن صحیح ہے۔ وروا بعضهم هذا الحديث بهذا الاسناد عن ابن ابی ملیکہ عن عباد ابن عبداللہ ابن الزبیر عن اسماء بنت ابی بکر، بعض حضرات نے یہ حدیث ابن ابی ملیکہ، عباد بن عبداللہ ابن الزبیر اور انہوں نے پھر اسماء بنت ابی بکر کے سند سے نقل کیا ہے۔ وروا غیر واحد هذا عن ایوب ولم يذكر فيه عن عباد ابن عبداللہ ابن زبیر، اور کئی حضرات نے اس کو ایوب سے نقل کیا ہے لیکن اس میں عن عباد ابن عبداللہ ابن زبیر کا ذکر نہیں کیا۔ جی بڑھتے ہیں اگلی روایت کی طرف۔ وبه قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا سعيد بن محمد الوراق عن يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ہمیں روایت کی حسن بن عرفہ نے، انہوں نے سعید بن محمد الوراق سے، انہوں نے یحییٰ ابن سعید سے، انہوں نے اعرج سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السخی قریب من اللہ، قریب من الجنت، قریب من الناس، بعید من النار، کہ سخی بندہ، سخی انسان یہ قریب ہے اللہ کے، اللہ تعالیٰ کے بھی قریب ہے، جنت کے بھی قریب ہے، قریب ہے لوگوں کو بھی، بعید من النار، لیکن دور ہے وہ جہنم سے۔
والبخیل بعید من اللہ بعید من الجنت بعید من الناس قریب من النار، اور جو بخیل ہے تو وہ اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، اور جہنم کے آگ کے قریب ہے، یعنی جہنم کے قریب ہے۔ والجاہل السخی احب الی اللہ من عابد بخیل، اور جاہل بے علم سخی آدمی اللہ تعالیٰ کو عبادت گزار جو عالم بھی ہو بخیل آدمی سے زیادہ محبوب ہے۔ ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، لا نعرفہ من حدیث یحییٰ ابن سعید عن الاعرج عن ابی ہریرہ، ہم نہیں جانتے اس روایت کو اس طریقے سے الا من حدیث سعید ابن محمد، مگر صرف سعید ابن محمد کے واسطے سے۔ وقد خولف سعید ابن محمد فی روایت ھذا الحدیث عن یحییٰ ابن سعید، انما یروى عن یحییٰ ابن سعید عن عائشہ شیء مرسل، اور سعید ابن محمد کے ساتھ اس حدیث کی روایت میں اختلاف کیا گیا ہے، اور یقیناً یحییٰ جو کہ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند کے ساتھ حضرت عائشہ سے مرسلاً کچھ روایات کی گئی ہیں۔ چلتے ہیں واپس باب کی طرف۔ جی اس روایت، ان دونوں روایات میں اس باب میں سخاوت کی مدح کا بیان ہوا ہے کہ سخاوت کی بدولت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قرب حاصل ہوتا ہے، جنت سے بھی اور لوگوں سے بھی، اور جہنم سے دوری نصیب ہوتی ہے۔ کہ سخی بندہ سب سے پہلے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے اللہ تعالیٰ کے راہ میں مال لگاتا ہے، صدقے اور خیرات کرتا ہے، اور ان چیزوں سے پھر ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو یہ قریب ہے۔ نیز سخی آدمی کا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ مضبوط ہوتا ہے کہ میں خرچ کروں گا، دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہ مجھے مزید دے گی۔ تو اس طرح کرتے کرتے وہ انسان جنت کے قریب ہو جاتا ہے، اور جو بندہ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتا ہے تو وہ فرشتوں کو بھی محبوب ہو جاتا ہے، فرشتے زمین پر اعلان کر دیتے ہیں تو وہ لوگوں کی بھی محبوب بن جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ تینوں درجے اس میں آ گئے کہ اللہ کا محبوب ہے، اور لوگوں کا بھی محبوب ہے، اور اس کے علاوہ وہ جنت کے بھی قریب ہے۔ اب جو یہاں پر یہ پہلی روایت ذکر ہوئی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، تو اسماء بنت ابی بکر یہ یاد رکھیے گا یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کی ماں ہے۔ یہ خاتون بڑی عظمت والی خاتون ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن ہے، اور حضرت مصعب ابن زبیر اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما جیسے جلیل القدر صحابہ کرام کی ماں ہیں۔ ان کی بہت سی قربانیاں ہیں اور ایمان افروز واقعات ہیں ان کی۔ اب جو اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے پاس تو اپنا کچھ ہوتا نہیں، وہی جو زبیر رضی اللہ عنہ لا کر دے دیتے ہیں، تو کیا میں اس سے بھی خرچ کروں؟ تو بظاہر یہ پوچھنا مقصود معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کے مال سے خرچ کرنا کیسا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال گزرا ہو کہ ہمارے نفع کے لیے شوہر نے جو تھوڑا بہت کچھ دیا ہے تو اس سے اگر صدقہ کروں تو پھر خود ہمارے محتاج رہنے کا اندیشہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ ہاں اس سے بھی دینا، لا تو کی فیو کا علیہ کے لا تحصی فیحصا علیہ کے، یعنی صدقہ کرو اور تیلی کا منہ نہ باندھو، یعنی بخل نہ کرو، کیونکہ اگر تو لوگوں کے لیے تیلی کے منہ کو باندھے گی تو اوپر اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس کے خزانوں کا منہ باندھ دے گا اور تجھ پر رزق کے دروازے بند کر دے گا، اور اگر تو لوگوں کو گن گن کر دے گی تو اللہ تعالیٰ تجھے بھی اوپر سے گن گن کر یعنی حساب سے وہ دے گا، اور بے حساب والا معاملہ پھر نہیں ہوگا۔ گنا مت کرو۔
اچھا، یہ جو دوسری روایت میں آیا، اس میں یہ جو آخری ٹکڑا ہے حدیث کا، والجاہل السخی احب الی اللہ من عابد بخیل، یعنی وہ جاہل آدمی کے جو سخی ہو اللہ تعالیٰ کو اس عابد سے زیادہ محبوب ہے جو کہ بخیل ہو۔ عابد چونکہ جاہل کے مقابلے میں یہاں پر آیا ہوا ہے تو مراد اس عابد سے عالم ہوگا کہ علم کے باوجود اس کا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ مضبوط نہ ہو اور مخلوق خدا کے ساتھ احسان کا جذبہ پیدا نہ ہو، تو اس عالم سے وہ جاہل سخی اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے جو اللہ کے رضا کے لیے امور خیر میں سے مال لگاتا ہے اور مخلوق خدا کے ساتھ احسان کرتا ہے۔ یہ بات معلوم ہوتی ہے اس سے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی البخل، یہ باب ہے بخل کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا ابو حفص عمرو بن علی قال حدثنا ابو داود قال حدثنا صدقة بن موسى قال حدثنا مالك بن دینار عن عبد الله بن غالب الحدانی عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال، ہمیں روایت کی ابو حفص عمر بن علی نے، انہوں نے روایت کی ابو داود سے، انہوں نے صدقۃ بن موسیٰ سے، انہوں نے مالک ابن دینار سے، انہوں نے عبداللہ ابن غالب الحدانی سے، اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خصلتان لا تجتمعان فی مؤمن، کہ دو خصلتیں ہیں کہ یہ دونوں کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، البخل وسوء الخلق، ایک بخل اور دوسری بد اخلاقی ہے۔ وفی الباب عن ابی ہریرہ، اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت مروی ہے، ھذا حدیث غریب لا نعرفہ الا من حدیث صدقۃ بن موسیٰ، یہ حدیث غریب ہے، ہم اس کو نہیں جانتے مگر صرف صدقۃ بن موسیٰ کی سند سے۔ وبه قال حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا یزید بن ہارون قال حدثنا صدقۃ بن موسیٰ عن فرقد الصبخی عن مرۃ الطیب عن ابی بکر الصدیق عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے روایت کی یزید بن ہارون سے، انہوں نے صدقۃ بن موسیٰ سے، انہوں نے فرقۃ الصبخی سے، انہوں نے مرۃ الطیب سے، انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا، قال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنۃ خب ولا بخیل ولا منان، کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا خب دھوکہ باز، بخیل بخیل، ولا منان اور احسان جتلانے والا۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن بشر بن رافع عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی محمد بن رافع نے، انہوں نے عبد الرزاق سے، انہوں نے بشر بن رافع سے، انہوں نے یحییٰ ابن ابی کثیر سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن غر کریم والفاجر خب لئیم، کہ مومن سادہ لوح، سخی اور عزت مند ہوتا ہے، اور فاجر وہ دھوکہ باز اور بخیل ہوتا ہے۔ ھذا حدیث غریب لا نعرفہ الا من ھذا الوجہ، یہ حدیث غریب ہے، ہم اس کو نہیں جانتے مگر صرف اسی سند سے۔ بخل شریعت کی اصطلاح میں انسان کے ذمے جن مواقع میں مال خرچ کرنا شرعاً واجب ہے تو ان شرعی واجبات کو چھوڑنے کا نام بخل ہے، اور سخا اس کی ضد ہے جو کہ ماقبل باب میں اس کا بیان ہوا۔ اب سخا کا ضد بخل، تو اس کا منفی پہلو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ باب میں سخا کی فضیلت، یہاں بخل کی مذمت بیان ہو رہی ہے۔ تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کی مذموم ہونے کی وجہ سے اس کے بارے میں الگ سے مستقل ایک باب قائم کیا اور اس میں 3 روایتیں ذکر کی ہے۔
پہلی روایت کہ بھائی مومن میں دو خصلت ایسی ہے جو جمع نہیں ہو سکتی، پہلی بخل اور دوسری بد اخلاقی۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے اندر یہ دو چیزیں آنے نہ دے، بخل اور بد اخلاقی۔ اس کا مقصد تو یا تو یہ ہے کہ یہ دونوں خصلتیں کمال ایمان کی منافی ہے، یعنی یہ دونوں خصلتیں جس میں موجود ہو وہ کامل مومن نہیں، اگرچہ نفس مومن ہے۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ لا تجتمعان، یہ لفظاً خبر ہے لیکن معنن انشاء ہے، یعنی لا ينبغی ان یجتمع البخل وسوء الخلق فی مؤمن، یعنی مناسب نہیں ہے کہ کسی مومن میں بخل اور بد اخلاقی جمع ہو، یعنی مومن کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس سے پوری طرح پاک صاف رکھے۔ اور یا مراد یہ ہے کہ یہ دو خصلتیں اپنے کمال اور انتہائی درجے کے ساتھ مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، تھوڑا بہت آ سکتا ہے لیکن جو اس سے کمال درجہ کا اس میں سب سے زیادہ ہوتا ہے تو وہ اس میں پھر نہیں آ سکتا۔ دوسری روایت میں آیا لا يدخل الجنت حب، دھوکہ باز۔ خب یہ خب بھی استعمال ہوتا ہے، خب بھی آتا ہے، خب خب، خداع دھوکہ باز، دھوکہ دینے والا، خادع اس کو کہا جاتا ہے، لالچی کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ لباس اوڑھ کر دھوکہ دے کر لوگوں کو دھوکہ دے کر سادہ لوح مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کبھی کبھی دینداروں کا لباس اوڑھ لیتا ہے، تو یہ اس کو کہا جاتا ہے جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ بخیل تو بخیل ہی ہے۔ منان، منان احسان کر کے جتلانے والا، کسی کے ساتھ اگر کسی وقت میں نیکی کی تو پھر ہر وقت اس کو یاد کروانا، جتلانا، میں نے تیرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ لفظ منتن سے ماخوذ ہے، بہت احسان جتلانے والا۔ یعنی اگر فقراء کو کچھ خیرات اور زکات دے تو اس کے بعد اس کو پھر جتلاتا بھی ہو۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، یعنی اپنے کیے ہوئے صدقات کو جتانے اور تان و تشنیع سے ضائع مت کرو۔ تیسری روایت میں یہاں پر آیا کہ مومن المؤمن غر کریم، کہ اس کا معنی ہے سادہ لوح، سادہ لوح۔ تو اب جنت والوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی سادہ لوگ ہوں گے، یعنی جو ہر کسی پر حسن ظن رکھتا ہے، تو مومن ایسا ہوتا ہے۔ کریم ساتھ میں ملا دیا تو اس طرف اشارہ ہے کہ مومن دو صفتوں کا جامع ہوتا ہے، یعنی جو سادگی ہوتی ہے اور جو لوگوں کے دھوکہ میں آتا ہے اس سادگی کی وجہ سے، یہ اس کی جہل کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ اس وجہ سے کہ وہ خوش اخلاق کریمانہ اخلاق والا ہوتا ہے، اور سخاوت طبع کی وجہ سے دنیاوی امور اور معاملات میں تسامح اور چشم پوشی سے کام لیتا ہے۔ یہ کریمانہ اخلاق ہیں، اس میں جہل اور بے عقلی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں والفاجر خب لئیم، یعنی فاجر دھوکہ باز، بخیل اور بد اخلاق ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ اس کے بالکل برعکس صفات وہ یہاں پر ذکر کیے گئے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔